بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السابع فی السوق۔ فی البلدة سوق کبیر حامد وارشد ذهبا الى السوق۔ حامد اخذ کیسا، ارشد حمل بیده سلة، ہما وقفا امام دکان الجزار۔ دکان الجزار معروف، فیہ لحم جید، خلق الجزار طیب، وفی یدہ سکین کبیر، وامامہ میزان، للمیزان کفتان، یضع اللحم فی کفۃ ویضع السنجة فی کفۃ اخرى، ویزن اللحم للمشتری۔ الجزار اہلا وسہلا، تفضل ہنا لحم صغیر، ارشد ہات کیلو من اللحم الصغیر۔ الجزار مرحبا، قطع الجزار اللحم ووزن ولف في ورقتين۔ ارشد اخذ اللحم ووضع في السلة ودفع روبيتين الى الجزار، وقال هاتان روبيتان خذهما الآن وادفع اليك روبيتين غدا۔ الجزار شكرا يا سيدي۔ حامد وارشد وصلا الى دکان الفاکہاني واخذا من هناك بعض الفواكه الجيدة ثم عادا الى المنزل۔ ترجمہ دیکھیے۔ الدرس السابع، ساتواں سبق، فی السوق، بازار میں، فی البلدة سوق کبیر، شہر میں ایک بڑا بازار ہے، یا شہر میں بڑا بازار ہے۔ حامد و ارشد ذهبا الى السوق، حامد اور ارشد دونوں بازار گئے۔ حامد اخذ کیسا، کیس جمع اکیاس بمعنی تھیلی، حامد نے ایک تھیلی لی۔ ارشد حمل بیدہ سلۃ، سلۃ کہتے ہیں ٹوکری کو، اس کی جمع سلات آتی ہے۔ ارشد نے اپنے ہاتھ میں ایک ٹوکری لی۔ ہما وقفا امام دکان الجزار، الجزار بمعنی قصائی، وہ دونوں قصائی کے دکان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ دکان الجزار معروف، قصائی کی دکان مشہور ہے۔ فیہ لحم جید، اس میں عمدہ گوشت ہے۔ خلق الجزار طیب، قصائی کی عادت اچھی ہے، یا قصائی کے اخلاق اچھے ہیں۔ وفی یدہ سکین کبیر، اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑی چھری ہے۔ سکین اس کی جمع سکاکین بمعنی چھری۔ وامامہ میزان، اور اس کے سامنے ایک ترازو ہے۔ للمیزان کفتان، یہ کفتن کی تثنیہ ہے، اس کا معنی ہے پلڑا۔ ترازو کے جو دونوں سائیڈ ہوتے ہیں، ایک سامان رکھنے کے لیے اور ایک باٹ رکھنے کے لیے، اس کو پلڑا کہا جاتا ہے۔ للمیزان کفتان، ترازو کے دو پلڑے ہیں۔ یضع اللحم فی کفۃ ویضع السنجة فی کفۃ اخرى، یہاں پر ایک لفظ آیا ہے السنجۃ، سنجتن کہتے ہیں باٹ کو، یعنی ترازو کے جو دو پلڑے ہوتے ہیں، تو ایک پلڑے میں تو سامان رکھا جاتا ہے جس کو وزن، دوسری جانب جو چیز رکھی جاتی ہے اس کو السنجۃ کہتے ہیں، یعنی باٹ۔ یضع اللحم فی کفۃ ویضع السنجة فی کفۃ اخرى، ایک پلڑے میں گوشت رکھتا ہے اور دوسرے پلڑے میں باٹ رکھتا ہے۔ وَيَزِنُ اللَّحْمَ لِلْمُشْتَرِي، اور گاہک کے لیے گوشت تولتا ہے۔ وزن یزن وزنا وزنة بمعنی تولنا۔ للمشتری، المشتری خریدنے والا یعنی گاہک۔ اب گاہک اور قصائی کے درمیان کچھ بات چیت ہو رہی ہے، اس کو نیچے دیکھیے۔ الجزار، یعنی قصائی نے کہا اہلا وسہلا، مرحبا مرحبا، خوش آمدید۔ تفضل، تشریف لائیے۔ ہنا لحم صغیر،
یہاں چھوٹا گوشت ہے۔ ارشد، ارشد نے کہا ہاتی کلو من اللحم الصغیر، 1 کلو چھوٹا گوشت دو۔ ہاتی یہ اس میں فعل ہے، ہاتی کلو من اللحم الصغیر، 1 کلو چھوٹا گوشت دو۔ الجزار مرحبا، قصائی نے کہا ٹھیک ہے۔ مرحبا کسی کام کی آمادگی کو ظاہر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی جس طریقے سے اردو میں بولتے ٹھیک ہے اس کے لیے بولتے ہیں الجزار مرحبا۔ قطع الجزار اللحم ووزن ولف فی ورقتین، مرحبا ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ قصائی نے گوشت کو کاٹا اور وزن کر کے 2 کاغذ میں لپیٹ دیا۔ لف یلف، لفن لپیٹنا۔ ارشد اخذ اللحم ووضع فی السلۃ، ارشد نے گوشت لے کر ٹوکری میں رکھ لیا۔ ودفع روبیتین الی الجزار وقال ہاتان روبیتان خذهما الآن وادفع الیک روبیتین غدا۔ دفع یدفع، دفعا ادا کرنا، دینا، جس کو دیا جائے گا اس کے اوپر الا داخل کریں گے۔ مثال کے طور پر کہنا ہو کہ میں نے تم کو کتاب دیا تو کہیں گے دفعت الیک الکتاب یا دفعت الکتاب الیک۔ اور اس نے قصائی کو 2 روپے دیے اور کہا یہ 2 روپیے ہیں، انہیں ابھی لے لو، 2 روپے میں کل آپ کو دیتا ہوں۔ الجزار قصائی شکراً یا سیدی، شکریہ جناب، یا سیدی جناب۔ حامد و ارشد وصلا الی دکان الفاکہانی، حامد اور ارشد میوہ فروش کی دکان پر پہنچے۔ وأخذ من هناك بعض الفواکہ الجیدۃ، اور وہاں سے تھوڑے عمدہ میوے لیے، اور وہاں سے تھوڑے عمدہ میوے لیے۔ ثم عاد الی المنزل، پھر گھر لوٹ آئے۔ اس سبق کے اندر اسماء اور افعال کو تثنیہ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ محادثہ ہے، آپ لوگ بھی آپس میں اس طریقے کا محادثہ بنا کر کے سبق کی روشنی میں اس پر مشق و تمرین کرنے کی کوشش کیا کریں۔ مثال کے طور پر دیکھیے الی این ذهب حامد و ارشد، حامد اور ارشد کہاں گئے؟ حامد و ارشد ذهب الی السوق، حامد اور ارشد بازار گئے۔ کم روبیۃ دفع حامد الی الجزار، حامد نے قصائی کو کتنا روپیہ دیا؟ حامد دفع الی الجزار روبیتین، حامد نے قصائی کو 2 روپے دیے۔ ماذا لف الجزار بالورقتین، قصائی نے 2 کاغذ میں کیا لپیٹا؟ لف الجزار اللحم بالورقتین، قصائی نے 2 کاغذ میں گوشت کو لپیٹا۔ کم کفتن للمیزان، ترازو کے کتنے پلڑے ہوتے ہیں؟ للمیزان کفتان، ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں۔ ماذا وضع الجزار فی الکفتین، قصائی نے دونوں پلڑوں میں کیا رکھا؟ وضع الجزار فی الکفتین اللحم والسنجۃ، قصائی نے دونوں پلڑوں میں گوشت اور باٹ کو رکھا۔ کم دکانا فی السوق للحم، بازار میں گوشت کے کتنے دکان ہیں؟ للحم فی السوق دکانان، بازار میں گوشت کے 2 دکان ہیں۔ ای لحم فی زینک الدکانین، یہ زینک زانکہ حالت جری میں ہے اور زانکہ یہ ذالکہ کی تثنیہ ہے۔ ان دونوں دکان میں کیسا گوشت ہے؟ فی زینک الدکانین نوعان من اللحم، ان دونوں دکان میں 2 قسم کے گوشت ہیں۔ حل رأیت زینک الدکانین، کیا تم نے ان دونوں دکان کو دیکھا؟ نعم رأیت زینک الدکانین، جی ہاں میں نے ان دونوں دکان کو دیکھا۔ یہ تمارین ہیں، یہ سب کتاب ایک نمونے کے طور پر ہوا کرتی ہے، آپ کو خود ہی اس پر مشق و تمرین کرنی ہے اور بار بار پڑھنا ہے۔ عربی عبارت کو جتنی بار آپ پڑھیں گے اور جتنا مشق و تمرین کریں گے اتنا زیادہ آپ فائدہ حاصل کر پائیں گے۔
हाजा तुफ़ाहुन हाजानी तुफ़ाहानी कुल्लु हाज़ैनि तुफ़ाहैनि हुमा लकुमा हादिही सल्लतुन हातानी सल्लतानी इहमिला हातैनि सल्लतैनि हुमा लकुमा ज़ालिका कीसुन ज़ानिका कीसानी हुमा अख़ज़ा ज़ैनिकल कीसैनि हुमा लहुमा तिलका सल्लतुन तानिका सल्लतानी हुमा हमलता तैनिका सल्लतैनि हुमा लहुमा। इस तरीके से आप बनाएं, पढ़ें, मश्क करें। तमरीन अकमिलिल जुमलल आतिया बिवज़इ कलिमातिन मुनासिबा, आने वाले जुमलों को मुकम्मल कीजिए या नीचे दिए गए जुमलों को मुकम्मल कीजिए। उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं मुंदरजा ज़ैल जुमलों को मुकम्मल कीजिए मुनासिब कलिमात को रख करके, मुनासिब कलिमात को रख करके मुंदरजा ज़ैल जुमलों को मुकम्मल कीजिए। ये हातानी है, उसके बाद खाली जगह है, तो आप यहाँ पर कुछ भी मुनासिब चीज़ें लगाएं। मिसाल के तौर पर आप कहें हातानी सल्लतानी, ये दोनों टोकरियाँ हैं। इहमिला हातैनि सल्लतैनि, तुम दोनों इन दोनों टोकरियों को उठाओ। और यहाँ पर भी खाली जगह है तो आप लगाए। मिसाल के तौर पर कहें हाजा तुफ़ाहुन हाजानी तुफ़ाहानी कबीरानी, तानी का है, उसके बाद खाली जगह है तो आप लगाएं, कुछ भी लगाएं, ज़रूरी नहीं है कि सबक की रोशनी में ही लगाएं। ज़ानी का शजरतानी सगीरतानी, ज़ानी का उसके बाद खाली जगह है तो आप लगाएं ज़ानी का लहमानी लजीज़ानी हुमा लकुमा। पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं।